مجھے پیسوں کی ضرورت تھی، اس لیے اپنی بیوی کی نوکری ایک نائٹ کلب میں لگوا دی۔ بیوی بہت حسین تھی پر وہ روز آ کر روتی، کہتی وہ گندی جگہ ہے، پر میں طلاق کی دھمکی دیتا۔ ایک دن کلب کا مالک مجھ سے بولا اپنی بیوی کو رات کی سروس کے لیے چھوڑے گا تو ایک رات کا لاکھوں ملے گا۔ میں مان گیا اور رات چھوڑ دیا۔ اگلی صبح بیوی اور پیسے لینے گیا تو کلب میں رش لگا ہوا تھا۔ مجھ پر قیامت ٹوٹ پڑی، کیونکہ تم کیا یہ روز روز سبزی میرے سامنے بنا کر رکھ دیتی ہو؟ لے جاؤ اسے، مجھے نہیں کھانے یہ ٹنڈے، مجھے ایسے کھانوں کی عادت نہیں ہے۔ میں نے چلا کر اپنی بیوی کو کہا تو وہ حیران نظروں سے مجھے دیکھنے لگی۔ میں جو گھر میں پھیلی خوشبو سونگھ کر بے انتہا خوش ہو کر کھانا کھانے بیٹھا تھا، ٹنڈے دیکھ کر میرا دل جل کر رہ گیا۔ آج بڑے زوروں کی بھوک لگی ہوئی تھی، مگر اب ساری بھوک جیسے اڑ گئی تھی۔ گوشت ختم ہو گیا تھا، میں نے گلی میں سے ہی سبزی خرید لی۔ اب اور کیا بناؤں روز روز؟ وہ دھیمے لہجے میں بولی، آپ چکھ کر تو دیکھیں، بہت مزیدار بنے ہیں۔ میں نے ایک نظر پلیٹ میں رکھے سالن پر ڈالی۔ یہ تو سچ تھا کہ ماہین کے ہاتھ میں بہت ذائقہ تھا۔ وہ ہر چیز کو اس طریقے سے بناتی کہ کھانے والا داد دیے بنا نہ رہ پاتا۔ مجھے شروع سے ہی عمدہ کھانے کا شوق تھا۔ سبزی میرے حلق سے اترتی ہی نہیں تھی۔ میں نے نادانستہ طور پر اپنی جیب پر ہاتھ مارا۔ جیب میں اتنے پیسے موجود نہ تھے کہ میں باہر سے کچھ کھانے کو لے آتا۔ میرا دل غم و غصے سے بھرا تھا۔ زندگی اس نہج پر لے آئے گی یہ کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ میں نے ایک ترچھی نظر ماہین پر ڈالی اور پلیٹ اپنی طرف کھسکا کر آنکھیں بند کر کے پہلا نوالا منہ میں ڈالا۔ ذائقہ برا تو نہ تھا پر پھر بھی میرا دل خوش نہ تھا۔ میں بے دلی سے کھانا کھانے لگا تو ماہین خوش ہو کر میرے لیے پانی لینے چل دی۔ میرا نام فراز ہے۔ میں نے خوشحال گھرانے میں آنکھ کھولی۔ میرے والد بہت اچھی ملازمت کیا کرتے تھے۔ ملازمت، اس کے علاوہ ان کی کچھ زمین بھی تھی جو بہت زیادہ تو نہیں تھی، لیکن بہرحال اس سے ایک اضافی آمدنی موصول ہو جاتی۔ میری 2 بہنیں تھیں جو مجھ سے چھوٹی تھیں۔ میں اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا تھا۔ ابا کی بڑی خواہش تھی کہ ان کا ایک بیٹا ہو، لیکن میرے بعد کوئی بھائی پیدا نہیں ہو سکا۔ یہی وجہ تھی کہ میں گھر میں سب کا لاڈلا تھا۔ خاص کر والد تو مجھ سے بے انتہا محبت کرتے اور میں ان کی تمام تر توجہ کا مرکز تھا۔ وہ بھی میری کوئی فرمائش رد نہیں کرتے تھے۔ والد کے لاڈ پیار نے مجھے بچپن سے ہی بہت زیادہ نازک مزاج بنا دیا تھا۔ میں اپنے مزاج کے خلاف کوئی بات برداشت نہیں کرتا تھا۔ میری زندگی شہزادوں کی طرح بسر ہوتی تھی۔ ہر چیز میری دسترس میں تھی۔ میرے کمرے میں اپنا اے سی اور ٹی وی بھی موجود تھا، جو میں بہنوں کو بھی نہیں دیکھنے دیتا تھا۔ جب بھی وہ کوئی پروگرام دیکھنے میرے کمرے میں آتی تھیں، میں ان کو ڈانٹ کر بھگا دیتا تھا۔ میرے اندر بہنوں سے بے رخی کی عادت ابا کی وجہ سے پیدا ہوئی تھی۔ میرے ابا بد مزاج اور غصے کے تیز تھے، لیکن ان کا غصہ اور بد مزاجی صرف اماں اور بہنوں کے لیے تھی۔ مجھے تو وہ ایک لفظ بھی نہ کہتے تھے۔ جتنا وہ مجھ سے محبت کرتے تھے اور مجھ پر اپنی توجہ دیتے، اتنا ہی وہ اماں اور میری بہنوں سے بالکل نظر انداز کر دیا کرتے تھے۔ میں نے ابا کو اماں کے ساتھ بیٹھ کر خوش گپیاں کرتے یا ان کا خیال رکھتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، لیکن ذرا سی بات پر وہ اماں کو ڈانٹ کر رکھ دیتے۔ میرے ابا بہنوں کے ساتھ بھی ویسے پیار اور شفقت سے پیش نہیں آتے جیسے وہ مجھ سے پیش آتے تھے۔ ابا کا مزاج اور رویہ ان کے لیے بالکل الگ تھا۔ وہ گھر میں بہت الگ تھلگ رہتے اور میرے سوا کسی سے زیادہ بات کرنا بھی پسند نہ کرتے۔ ابا جب گھر آتے اماں خاموشی سے ان کے کاموں میں مصروف رہتی اور وہ ایک راجہ کی طرح اماں سے خدمتیں کرواتے رہتے۔ ابا کبھی بھی اماں سے کسی بات میں صلاح مشورہ نہیں کرتے تھے۔ گھر مجھے جتنی اہمیت دی جاتی، میری دونوں بہنوں کو بالکل اہمیت نہیں دی جاتی۔ یہاں تک کہ گھر میں ہمیشہ میری پسند اور مرضی کا کھانا بنتا تھا، اور اگر کبھی مجھے کھانا پسند نہ آتا اور میں نہ کھاتا تو ابا کی جان پر بن جاتی۔ وہ اماں کو برا بھلا کہتے اور فوراً میرے لیے بازار سے کچھ لینے کے لیے نکل پڑتے، جبکہ میری بہنیں اگر کبھی کھانا نہ کھاتی تو ابا کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ مجھے بھی اپنی بہنوں سے کوئی خاص لگاؤ پیدا نہیں ہو سکا۔ ابا میری ہر فرمائش پوری کرتے تھے اور بنا کہے بھی وہ میرے لیے بہت سی چیزیں لے کر آتے تھے، لیکن انہیں یہ یاد نہیں ہوتا تھا کہ گھر میں ان کی 2 بیٹیاں بھی موجود ہیں، جن کے لیے بھی ان کو کچھ نہ کچھ لے کر جانا چاہیے۔
ایسا نہیں تھا کہ میری بہنیں بہت مشکل حالات سے گزر رہی تھیں۔ ابا نے انہیں اچھے اسکول میں داخل کروایا تھا اور ان کی اچھی پرورش کر رہے تھے، لیکن جب بھی ابا شہر سے باہر جاتے تو ہمیشہ مجھے ہی ذہن میں رکھتے اور میرے لیے ڈھیروں چیزیں لے کر آتے تھے۔ اس وقت وہ اماں اور اپنی بیٹیوں کو بالکل بھول جایا کرتے تھے۔ بہنیں شکایت کرتیں تو ابا کہتے، جو چاہیے ماں کے ساتھ جا کر لے آنا۔ اب مجھے لڑکیوں کی چیزوں کا کیا پتہ۔ رفتہ رفتہ بہنوں نے شکوہ کرنا چھوڑ دیا تھا، وہ ابا سے دور ہو گئی تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ باپ بیٹی کی جو فطری محبت ہوتی ہے وہ ہمارے گھر میں موجود نہ تھی۔ ابا گھر آتے تو میری بہنیں اپنے کمرے میں چلی جاتی۔ انہیں ابا کا اماں کو باتیں سنانا اور ذلیل کرنا پسند نہیں تھا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ ابا کی گھر میں موجودگی تک وہ اپنے کمرے میں ہی رہتی۔ اماں نے کئی بار ابا کو سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ آپ کا ایک ہی بیٹا ہے، اتنا لاڈ پیار اور بے جا فرمائشیں پوری کرنے سے اس میں بگاڑ پیدا ہو سکتا ہے، لیکن ابا اماں کو کم عقل اور جاہل کہہ کر چپ کروا دیا کرتے۔ اماں کی روک ٹوک کی وجہ سے میرے دل میں اماں کے خلاف ایک خلش پیدا ہو گئی تھی۔ مجھے ایسا لگتا تھا کہ جیسے اماں مجھ سے محبت نہیں کرتی اور وہ صرف میری بہنوں سے محبت کرتی ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ میں اور زیادہ ابا کے قریب ہوتا چلا گیا۔ ابا نے مجھے شہر کے بہترین اسکول میں داخل کروایا۔ اس اسکول کی فیس بھی کافی زیادہ تھی، جہاں زیادہ تر امیروں کے بچے تعلیم حاصل کرتے تھے۔ اسکول میں بھی بچوں کو زیادہ تر لاڈ پیار سے ہی رکھا جاتا۔ مجھے پڑھائی لکھائی میں کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی، نہ ہی ابا نے کبھی مجھے پڑھنے لکھنے پر زیادہ زور دیا تھا۔ اماں کی تو میں سنتا ہی نہیں تھا، میں ہر کلاس میں پاس ہو جاتا، ابا کے لیے یہی کافی تھا۔ میری دونوں بہنیں بہت ذہین تھیں، وہ اپنا زیادہ تر وقت پڑھائی میں ہی مصروف رہا کرتی تھیں۔ پڑھائی کے علاوہ اور غیر نصابی سرگرمیاں بھی وہ پیش رہتی تھیں اور اکثر انعامات جیت کر لاتی تھیں، لیکن ابا نے کبھی اسے تعریف یا ستائش کا ایک لفظ بھی نہ کہا تھا۔ وہ ہمیشہ ابا کی طرف سے سراہے جانے کی منتظر رہتی، لیکن ابا کو گھر میں ایک ہی فرد دکھائی دیتا تھا جو میں تھا۔ بچپن کا وقت بہت جلدی گزر گیا۔ میں نے میٹرک کر لیا تھا تو ابا نے مجھے شہر کے سب سے اچھے اسکول کالج داخل کروا دیا۔ کالج میں آیا تو ابا نے مجھے موبائل بھی لے دیا تھا۔ اس کے علاوہ ابا مجھے کھلا جیب خرچ دیتے تھے، میں جتنے چاہے پیسے خرچ کرتا، کوئی روک ٹوک نہیں تھی۔ کالج میں میرا زیادہ تر وقت دوستوں کے ساتھ گھومنے اور کھانے پینے میں ہی گزر جاتا۔ میں اکثر کالج غیر حاضر رہتا۔ کالج کی پڑھائی اسکول سے بہت زیادہ مشکل تھی، کتاب کھولتا تو کچھ سمجھ نہیں آتی، نہ ہی کچھ یاد ہوتا۔ یہی وجہ تھی کہ میں امتحانات میں فیل ہو گیا۔ فیل ہونے سے مجھے بڑی شرمندگی ہوئی تھی، اس لیے میں نے آگے پڑھنے سے صاف انکار کر دیا۔ اماں نے مجھے سمجھانے کی بہت کوشش کی کہ اگر فیل ہو گئے ہو تو کوئی بات نہیں، دوبارہ کوشش کرو، لیکن میں اماں کی کوئی بات سنتا ہی نہیں تھا۔ گھر میں اماں کی کبھی کسی نے نہ سنی تھی، مجھے بھی وہی عادت تھی۔ میں بھی ابا کی طرح اماں کو کم عقل سمجھتا تھا۔ اماں نے 2-3 بار کہا تو ابا نے اماں کو جھڑکتے ہوئے کہا، جب چپ کر جاہل عورت، میرا بیٹا جو دل چاہے کرے گا۔ ابا کی سائیڈ لینے سے میرا سینہ مزید چوڑا ہو گیا۔ میں نے ابا سے کہا کہ پڑھ کر بھی نوکری ملنے کی کیا گارنٹی ہے، ویسے بھی مجھے نوکری کر کے دھکے نہیں کھانے بلکہ اپنا کاروبار کرنا ہے۔ آپ دیکھے گا جب ایک دن میرے ساتھ کے لڑکے تعلیم مکمل کر کے نوکری تلاش کریں تو میں ان کو اپنے پاس نوکری دوں گا۔ ابا اش کر کے اٹھے تھے اور میری سمجھداری کے قائل ہو گئے تھے، لیکن کاروبار کون سا کرنا چاہیے ابا نے پوچھا تو میں سوچ میں پڑ گیا تھا۔ میں کوئی ایسا کاروبار کرنا چاہتا ہوں جس میں مجھے زیادہ محنت نہ کرنی پڑے اور وہ میرے مزاج کے بھی مطابق ہو، اس لیے میں نے موبائل فون کی دکان کھولنے کا سوچا تھا۔ اماں نے ابا کو بہت سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ کاروبار کے لیے میری عمر ابھی کم ہے، ایسا نہ ہو کہ نقصان اٹھانا پڑ جائے، لیکن ابا نے ہمیشہ کی طرح میری یہ فرمائش بھی رد نہ کی۔ انہوں نے مجھے موبائل کا کاروبار کروا کر دیا۔ اس کاروبار کے لیے کافی سرمایہ درکار تھا۔ ابا نے اپنی ساری جمع پونجی مجھے کاروبار کروا کے دینے پر لگا دی، لیکن میں یہ نہیں جانتا تھا کہ محنت اور تجربوں کے بغیر کاروبار نہیں جمتا۔ مجھے اس کاروبار کا کافی تجربہ نہیں تھا اور محنت تو مجھ سے ہوتی ہی نہیں تھی۔ میں تو سو کر ہی 12 بجے اٹھتا تھا، اس کے بعد ناشتہ کرتا، نہا دھو کر تیار ہوتا، اس طرح دکان پر پہنچنے میں مجھے 1-2 بج جاتا۔
دکان پر باندھ کر بیٹھنا میرے لیے بہت مشکل تھا۔ میں دوستوں کے ساتھ چلا جاتا تو ملازم ٹھیک سے کام نہ کرتے۔ میں غصے میں ملازموں پر چیختا چلاتا رہتا۔ موبائل کے کام کا تجربہ نہ ہونے کی وجہ سے خریداروں کو بھی مطمئن نہ کر رہا تھا۔ تنگ آ کر ملازم بھی کام چھوڑ کر چلے گئے۔ گاہک بھی نہ ہونے کے برابر تھے، منافع ہونے کی بجائے الٹا نقصان ہو رہا تھا۔ میں نے تو سوچا تھا کہ کاروبار کرتے ہی لاکھوں کمانے لگوں گا اور اماں کا منہ بند کر دوں گا، لیکن یہاں تو سب الٹ ہو رہا تھا۔ پیسے کمانے کی بجائے ہر مہینے بجلی کا بل اور دکان کا کرایہ بھی ادا کرنا پڑتا، جو ابا اپنی تنخواہ سے ادا کرتے۔ تنخواہ میں سے دکان اور بل کے پیسے نکالنے کی وجہ سے گھر کے اخراجات میں بھی تنگی ہونے لگی تھی۔ اب تو ابا نے بھی مجھے کہنا شروع کر دیا تھا کہ میں کاروبار پر توجہ دوں اور کچھ منافع حاصل کروں، لیکن میں کیا کرتا؟ بچپن سے میری فطرت ہی ایسی تھی کہ اگر میں جلدی اٹھتا تو سارا دن سستی چھائی رہتی اور موڈ خراب رہتا۔ تب بھی میں کام کر نہیں پاتا تھا۔ گاہک دکان پر آتے تو سوال پوچھ کر دماغ خراب کر دیتے تھے اور بیشتر کچھ لیتے بھی نہ تھے۔ اب میں پچھتا رہا تھا کہ میں نے کاروبار میں ہاتھ کیوں ڈالا تھا۔ کاروبار میرے بس کی بات نہیں تھی۔ اس سے تو اچھا تھا میں پڑھائی کر کے کہیں نوکری ہی کر لیتا۔ میں نے خواب تو بڑے بڑے دیکھے تھے، لیکن ایک بھی پورا نہ ہو سکا تھا۔ کاروبار میں دن بدن نقصان ہوتا جا رہا تھا۔ تھک ہار کر دکان کا سامان اونے پونے فروخت کرنا پڑا تھا۔ کاروبار میں بڑا گھاٹا اٹھانا پڑا تھا۔ ابا کو اس نقصان نے گہرا صدمہ پہنچایا۔ انہوں نے اپنی زندگی بھر کی جمع پونجی اس کاروبار میں لگا دی تھی۔ اب ان کے پاس کچھ نہ بچا تھا۔ اب ابا کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا، لیکن پانی سر سے اونچا ہو چکا تھا۔ سستی اور کاہلی میری شخصیت کا حصہ بن گئی تھی اور اب میں چاہ کر بھی اپنی اس عادت سے جان نہیں چھڑوا سکتا تھا۔ اتنے بڑے نقصان سے ابا کو دھچکا لگا تھا اور وہ یک دم بیمار ہو گئے تھے۔ ابا کی ریٹائرمنٹ قریب تھی۔ ابا کو مستقبل کی فکر تھی۔ ان کے پاس کچھ بھی نہ بچا تھا۔ دکان کا سامان بیچنے سے جو رقم ہاتھ آئی تھی، ابا چاہتے تھے کہ اس سے میری دونوں بہنوں کی شادیاں ہو جائیں اور وہ اپنے گھر کی ہوں۔ میں ابا کی بات سن کر حیران رہ گیا تھا۔ آج ابا کو بیٹیوں کا خیال کیسے آ گیا تھا؟ حالانکہ میں دونوں بہنوں سے بڑا تھا۔ ابا کو پہلے میری شادی کی فکر کرنی چاہیے تھی۔ بہنیں تو مجھ سے چھوٹی تھیں اور پڑھ رہی تھیں، لیکن ابا میری بجائے بہنوں کی شادی کرنا چاہتے تھے۔ پتہ نہیں ابا کو کیا ہو گیا تھا۔ زندگی میں پہلی بار ابا نے مجھے نظر انداز کیا تھا اور میری بہنوں کے بارے میں سوچا تھا۔ اب ابا کی یہ بات مجھے ذرا بھی اچھی نہیں لگی تھی۔ خاندان اور محلے میں میری ماں کی بڑی عزت تھی۔ خاندان میں ابا کے مزاج سے سب ہی واقف تھے اور اماں کو سراہتے تھے کہ کس طرح صبر شکر سے اماں نے ابا جیسے غسیل اور بد مزاج آدمی کے ساتھ گزارا کیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میری بہنوں کے لیے کافی رشتے موجود تھے۔ خاندان کے بہت سے لوگ میری بہنوں کو اپنے گھر کی بہو بنانا چاہتے تھے۔ ابا چاہتے تھے کہ دونوں بیٹیوں کی ایک ساتھ شادی کر کے انہیں گھر سے رخصت کر دیں۔ میری بڑی بہن تو اماں کی طرح صابر اور ابا کی فرما بردار تھی، لیکن چھوٹی بہن بڑے ہونے کے بعد بڑی تنگ مزاج ہو گئی تھی اور اب ابا کو بھی ہر چیز میں جواب دینے لگی تھی۔ اسے اپنی ذہانت اور تعلیم میں اعلیٰ کارکردگی حاصل کرنے کا بڑا غرور تھا۔ اس نے یہ کہہ کر شادی سے صاف انکار کر دیا تھا وہ مزید تعلیم حاصل کرنا چاہتی ہے۔ میں انتظار میں تھا کہ اب ابا اس کو کھری کھوٹی سنائیں گے، لیکن پہلی بار ہوا تھا کہ ابا اس کے سامنے چپ ہو گئے تھے۔ میں حیران رہ گیا تھا۔ بچپن سے لے کر آج تک ابا نے میری بہنوں کو اپنی مرضی پر چلایا تھا اور آج ابا خاموش ہو گئے تھے۔ میں صحیح سوچ رہا تھا، اب وہ میرے پہلے والے ابا نہیں رہے تھے۔ میرے بڑی بہن کا رشتہ ماموں کے بیٹے سے طے ہو گیا تھا۔ اس بار بہن کا رشتہ طے کرنے میں زندگی میں پہلی بار ابا نے اماں کی رائے کو اہمیت دی تھی۔ شاید انہیں احساس ہو گیا تھا کہ میری ماں نے اتنی بھی کم عقل نہیں تھی۔ انہوں نے ہمیشہ ابا کو درست مشورہ دیا تھا۔ یہ سچ ہے کہ عورت ان پڑھ بھی ہو تو گھریلو معاملات میں کم عقل نہیں کہلائی جا سکتی، بلکہ گھر کے معاملات میں عورت کا دماغ مرد سے زیادہ چلتا ہے، چاہے وہ پڑھے لکھے ہو یا نہ ہو، کیونکہ یہ عقل اس کو اللہ کی طرف سے ملتی ہے۔ میری بہن کی شادی زیادہ دھوم دھام سے تو نہیں ہو سکی تھی، لیکن پھر بھی سب تیاریاں اچھے سے ہو گئی تھیں۔
بہن کی شادی پر میری نظر ماہین پر پڑی تھی اور میری نظریں اس پر جم گئی تھیں۔ وہ بے حد خوبصورت تھی، اس کے چہرے پر ایک معصومیت اور دلکشی تھی جس نے مجھے اپنی طرف کھینچ لیا تھا۔ میں بار بار اسے دیکھتا رہا، مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وقت تھم گیا ہو۔ اس کی ہر ادا میں ایک خاص کشش تھی جو میرے دل کو بے قابو کر رہی تھی۔ میں پہلی نظر میں ہی ماہین کی محبت میں مبتلا ہو گیا تھا۔ میں حیران تھا کہ میں نے ماہین کو کبھی پہلے کیوں نہیں دیکھا تھا جبکہ وہ میرے ہی خاندان کی تھی۔ خیر، ہر چیز کا ایک مناسب وقت ہوتا ہے۔ جب میری شادی کا وقت آیا تب ہی میری ملاقات ماہین سے ہوئی تھی۔ بہن کی شادی کے بعد میں نے ابا سے اپنی شادی کی بات کی اور ماہین کا ذکر کیا تو وہ پرجوش ہو گئے تھے۔ انہیں کوئی اعتراض نہیں تھا۔ وہ خوشی خوشی ماہین کے گھر والوں سے اس کا ہاتھ مانگنے کے لیے تیار تھے، لیکن اماں کو میرے رشتہ لے جانے پر اعتراض تھا۔ پہلے کوئی کام دھندا تو کرو، جب لڑکی والے پوچھیں گے تو لڑکا کماتا کتنا ہے تو ہم کیا جواب دیں گے۔ ماں کی بات پر میں جی بھر کر بدمزہ ہوا تھا۔ کبھی کبھی تو مجھے لگتا تھا کہ اماں میری سگی ماں نہیں بلکہ سوتیلی ماں ہے۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ ابا پہلے کی طرح اماں کو ڈانٹ کر رکھ دیں اور خوب باتیں سنائیں، لیکن ابا بھی خاموش ہو گئے تھے۔ پر وہ سوچ نظروں سے میری طرف دیکھنے لگے۔ ابا کی سائیڈ نہ لینے پر میں بد دل ہو گیا تھا اور اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گیا تھا۔ کمرے میں آ کر میں نے سوچا تو اماں کی بات بھی ٹھیک تھی۔ اگر ماہین کے گھر والوں کو پتہ چلتا کہ میں کوئی کام نہیں کرتا تو شاید وہ اس کا رشتہ مجھ سے نہ کرتے۔ ماہین کی محبت میں ہی صحیح، میں نے نوکری کی تلاش شروع کر دی تھی، لیکن ایف اے فیل کو نوکری کہاں ملتی تھی۔ جو بھی ملازمت ملتی وہ میرے شایانہ شان نہ ہوتی اور میں انکار کر دیتا۔ مجھے یہ بھی فکر تھی اس دوران ماہین کی شادی کہیں اور نہ ہو جائے۔ تھک ہار کر میں نے اماں کو دکھانے کے لیے ایک معمولی سیلز مین کی نوکری کر لی تھی اور ابا سے کہا تھا کہ جلدی ہی جا کر ماہین کے گھر والوں سے رشتے کی بات کریں۔ اس دوران مجھے کہیں نہ کہیں مزید اچھی ملازمت مل ہی جائے گی۔ ابا نے حامی بھر لی تھی اور وہ اماں کو لے کر ماہین کے گھر چلے گئے تھے۔ ماہین کے گھر والوں کو اس رشتے پر کوئی اعتراض نہ تھا۔ وہ ہمارے دور کے رشتے دار تھے، اس لیے انہیں میرے مزاج اور کاہلی کے بارے میں بھی علم نہ تھا۔ وہ مالی لحاظ سے بھی زیادہ مضبوط نہیں تھے، یہی وجہ تھی کہ کوئی رکاوٹ آئے بغیر ہی میری شادی ماہین سے ہو گئی تھی۔ میں ماہین کو پا کر بہت خوش تھا۔ میرے دن رات ماہین کے ساتھ بہت اچھے گزر رہے تھے۔ شادی کے بعد میں دکان پر بھی نہیں گیا تھا، لیکن ماہین کے ساتھ گھومنے پھرنے اور خاندان میں دعوتیں کھانے میں مصروف تھا۔ اس لاپرواہی کا نتیجہ یہ نکلا کہ دکاندار نے مجھے نوکری سے ہی نکال دیا تھا۔ مجھے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ ویسے بھی یہ نوکری میں نے صرف ماہین کو حاصل کرنے کے لیے کی تھی اور یہ نوکری میرے شان نہ تھی۔ میں نے گھر میں سب کو بتا دیا تھا کہ مجھے ملازمت سے فارغ کر دیا گیا ہے۔ اماں نے سر پکڑ لیا تھا۔ ابا بھی پریشان ہو گئے تھے۔ گھر میں آمدنی کا کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ گھر کے حالات بہت خراب ہو گئے تھے، قرض لے کر گزارا کرنا پڑا تھا۔ ان حالات سے ابا بہت مایوس ہو گئے تھے اور وہ بستر سے جا لگے تھے۔ وہ ہر وقت اپنے ماضی کو یاد کر کے پچھتاتے اور اماں سے معافی مانگتے رہتے تھے۔ میری چھوٹی بہن فریحہ کی تعلیم مکمل ہو گئی تھی اور اس کی بے پناہ ذہانت اور مسلسل اچھی کارکردگی کی وجہ سے اسی کی یونیورسٹی کی طرف سے اسے نوکری آفر بھی مل گئی تھی۔ یوں میری بہن کو ڈگری ملنے سے پہلے ہی نوکری مل گئی تھی اور میں نہ جانے کب سے دھکے کھا رہا تھا مگر اچھی نوکری حاصل نہ کر سکا تھا۔ میری بہن کی تنخواہ کافی اچھی تھی، گھر کا تمام خرچہ وہی اٹھا رہی تھی اور ابا کا علاج بھی اسی کے پیسوں سے ہو رہا تھا۔ میں خوش تھا کہ اماں اب مجھے نوکری کی ڈھونڈنے کو نہیں کہیں گی۔ میری بڑی بہن بھی اکثر آتی تو اماں ابا اور ماہین کے لیے بہت سے تحفے لے کر آتی تھیں۔ جن بیٹیوں کو ابا نے ساری زندگی اہمیت نہیں دی تھی، مشکل وقت میں اب وہی ان کے کام آ رہی تھیں۔ میری بڑی بہن نے ابا کے علاج معالجے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، لیکن پھر بھی ابا جانبر نہ ہو سکے اور ہم سب کو چھوڑ کر اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ یہ ہم سب کے لیے بہت بڑا صدمہ تھا۔ اماں کو اب فریحہ کی فکر تھی۔ اماں چاہتی تھیں کہ اس کی شادی ہو جائے اور وہ اپنے گھر کی ہو۔ آخر کب تک وہ گھر کی ذمہ داریوں کا بوجھ اٹھاتی رہے گی؟ ایسا نہ ہو کہ اس کی عمر نکل جائے۔ مگر میری بہن کو نہ جانے شادی سے کیا مسئلہ تھا، ہر بار وہ انکار کر دیتی تھی۔ اسے خاندان میں شادی کرنی تھی، نہ کم پڑھے لکھے آدمی سے۔ اس کے مزاج کے مطابق کوئی رشتہ دستیاب نہ تھا۔ امی اس کے لیے دن رات دعا کرتی تھیں۔ جلد ہی اس کے لیے کولیگ کا رشتہ اس کے لیے آ گیا تھا۔
اماں کو فرقان اور اس کے گھر والے پسند آئے تھے۔ وہ فریحہ کی طرح پڑھا لکھا تھا، بلکہ اس کا پورا خاندان ہی اعلیٰ تعلیم یافتہ تھا۔ فریحہ کو اس کی پسند کے مطابق رشتہ مل گیا تھا، لہٰذا امی نے اس کی ایک نہ سنی اور شادی کر کے اس کو رخصت کر دیا تھا۔ میرے حالات جوں کہ توں تھے، مجھے بھی نوکری ملتی ہے، اس میں محنت زیادہ اور تنخواہ کم ہوتی تھی۔ میں مشقت کا عادی نہ تھا، لہٰذا چند دنوں بعد ہی میں نوکری چھوڑ کر گھر آ جاتا۔ ماہین اس صورتحال سے بہت پریشان تھی۔ گھر کا تمام خرچہ ابھی تک فری برداشت کر رہی تھی، اسی کے بل بوتے پر ہی گھر چل رہا تھا۔ ماہین نے ایک دن مجھے کہا تھا، جب بھی فری گھر آتی ہے، گھر میں راشن کا ڈھیر رکھ جاتی ہے، فریج تک سامان سے بھر دیتی ہے، مجھے بڑی شرم محسوس ہوتی ہے۔ میں ماہین کی اس بات سے چڑ گیا تھا۔ اس میں شرمندہ ہونے کی کیا بات ہے؟ اگر ماہین اس گھر کے لیے کچھ کر رہی ہے تو یہ اس کا فرض ہے۔ ابا نے اس کی تعلیم پر بہت روپیہ خرچ کیا ہے، اس کا بھی فرض بنتا ہے کہ وہ اس گھر کے لیے اور اماں کے لیے کچھ کرے۔ میری بات سن کر ماہین حیرت سے میرا منہ تکنے لگی۔ شاید وہ دل میں یہ سوچ رہی تھی کہ فرائض تو میرے بھی بہت بنتے تھے، لیکن میں اپنا کوئی بھی فرض پورا کرنے سے قاصر تھا۔ ماہین کی شادی کو چند مہینے گزرے تھے کہ ایک رات امی سوئیں تو پھر صبح نہ اٹھی۔ میں اماں کے سرہانے بیٹھ کر روتا رہا۔ دیکھا، اماں بھی ٹھیک کہا کرتی تھیں، آپ کو اپنی بیٹیوں سے زیادہ محبت تھی، جب ہی تو ان کی رخصت ہوتے ہی آپ مجھے چھوڑ کر چلی گئی تھیں۔ میں اماں سے شکایتیں کرتا رہا اور روتا رہا۔ اس موقع پر ماہین نے مجھے سنبھالا اور حوصلہ دیا۔ اماں کے جانے کے بعد گھر کے حالات بدتر ہو گئے تھے۔ فرید نے تو اب گھر آنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ پہلے وہ شاید اماں کی وجہ سے راشن اور گھر کا سامان دے جایا کرتی تاکہ اماں کو کوئی پریشانی نہ پیش آئے، یا شاید اماں نے اس سے کہا ہو، لیکن اب تو جیسے اس کو پرواہ ہی نہیں تھی کہ اس کا ایک بے روزگار بھائی بھی ہے جس کو راشن اور سامان کی ضرورت ہے۔ کئی بار میرے دل میں آیا کہ میں فرید کو فون کروں اور اس سے کہوں کہ وہ پہلے کی طرح میری مالی مدد کرتی رہے، لیکن ہر بار ایک جھجک آڑے آ جاتی۔ فری کو تو میرے سب حالات کا علم تھا، تب بھی اس نے مجھ سے نہ پوچھا تھا تو میں اس کے آگے اپنے حالات کیسے بیان کرتا۔ تنگ آ کر میں نے اپنے گھر کا اوپر والا پورشن کرائے پر چڑھا دیا تھا، لیکن کرائے کی زیادہ تر رقم تو بلوں کی ادائیگی میں ہی نکل جاتی تھی، باقی کے پیسوں سے گھر کا دال دلیا چل رہا تھا۔ مگر میں تو آسائشات کا عادی تھا، ایسی کے بغیر مجھے نیند نہیں آتی تھی۔ میں اچھے کھانے کا شوقین تھا، گھر کی دال روٹی مجھے مزہ نہ دیتی تھی۔ میرا مزاج بگڑنے لگا تھا، میں اکثر ماہین پر غصہ کرتا اور چیختا چلاتا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ میں بھی ابا کی طرح بنتا جا رہا ہوں۔ فرق صرف اتنا تھا کہ ابا کے پاس پیسے کی کمی نہ تھی، اس کے باوجود ان کا سلوک اماں سے اچھا نہ تھا، لیکن مجھے ماہین سے بڑی محبت تھی۔ حالات کی وجہ سے میں اکثر اس پر غصہ کر جاتا، لیکن بعد میں پچھتاتا تھا اور اس سے معافی مانگ لیتا تھا۔ ماہین بھی مجھے معاف کر دیتی تھی، کیا کرتی، اس کے پاس مجھے معاف کرنے کے علاوہ اور کوئی راستہ بھی نہیں تھا۔ اب میں اس وقت کو کوستا تھا جب میں نے کاروبار کا فیصلہ کیا تھا۔ اگر زمین اور کچھ جمع جوڑا ہوتا تو آج میرے پاس یہ حالات نہ ہوتے۔ کاش ابا اس وقت اماں کی بات مان لیتے اور کاروبار میں پیسہ لگانے سے صاف انکار کر دیتے۔ ایک دن میں نوکری کی تلاش میں ایک نائٹ کلب چلا گیا تھا۔ مجھے وہاں کام تو نہ مل سکا، لیکن انہیں ایک عورت کی ضرورت تھی، وہ لوگ اچھی تنخواہ دینے کو تیار تھے۔ میں نے ان سے ماہین کے لیے بات کر لی تھی۔ گھر آ کر ماہین کو بتایا تو وہ حیران رہ گئی تھی کہ نائٹ کلب کی نوکری! آپ جانتے بھی ہیں کہ یہ نوکری اچھی نہیں ہوتی، کیوں؟ اس نوکری میں ایسا کیا ہے؟ صرف مہمانوں کو جوس اور پانی ہی تو پلانا ہے۔ نوکری کی ٹائمنگ بھی کوئی زیادہ نہیں ہے، شام 4 بجے سے لے کر رات 11 بجے تک کی نوکری میں ہے۔ میں تمہیں چھوڑ آیا کروں گا اور واپس بھی لے آیا کروں گا۔ نہیں، اس نوکری کے لیے میرا دل نہیں مان رہا، ماہین نے کہا۔ بس کچھ دنوں کی بات ہے، جیسے ہی مجھے نوکری مل جائے گی تو تم فوراً یہ نوکری چھوڑ دینا، میں نے ماہین سے کہا۔ تو وہ میری شکل دیکھنے لگی۔ اتنے سالوں میں اسے بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ میرا صرف ایک بہانہ ہے، نہ مجھے پیسے کمانے کی عادت ہے اور نہ ہی میں کبھی کوئی نوکری کروں گا۔ میرے ضد سے تنگ آ کر ماہین نے نوکری پر جانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ میں ہر شام اسے نوکری پر چھوڑ آتا اور رات کو واپس لے آتا۔ ماہین کی تنخواہ گھر آنے لگی تھی تو گھر کا گزارا اچھے سے چل رہا تھا۔ میں خوش تھا کہ حالات بہتر ہو گئے تھے۔ ایک دن میں ماہین کو لینے گیا تو ہوٹل کے مینیجر سے بات ہوئی۔ اس نے کہا تھا کہ اگر ماہین رات کی ڈیوٹی کرے تو لاکھوں کا فائدہ ہوگا۔ مینیجر کی بات سن کر میری آنکھوں چمکنے لگی تھیں۔ میں نے اس دن ماہین کو رات کی ڈیوٹی کرنے کا مشورہ دیا تھا۔ میری بات سن کر وہ چونک گئی تھی۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟
کیا آپ نہیں جانتے کہ نائٹ کلبز میں رات کیسے اوباش لوگ آتے ہیں؟ میں جو نوکری کر رہی ہوں کیا وہ آپ کے لیے کافی نہیں ہے؟ ماہر نے غصے سے کہا۔ اللہ، مگر میری آنکھوں پر تو لالچ کی پٹی بن چکی تھی۔ میں نے ماہین کو قائل کرنے کی بہت کوشش کی۔ جب وہ نہ مانی تو میں نے اسے طلاق کی دھمکی دی۔ طلاق کی دھمکی سن کر وہ خاموش ہو گئی تھی اور میری بات مان گئی۔ میں رات کو 10 بجے کے قریب اس کو کلب چھوڑ آیا تھا اور صبح جب واپس لینے گیا تو ہوٹل میں ایک رش لگا ہوا تھا۔ میں گھبرا گیا تھا۔ جیسے ہی اندر جا کر دیکھا مجھ پر قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ ماہین بری طرح رو رہی تھی جبکہ مینیجر اسے سب کے سامنے ڈانٹنے میں مصروف تھا اور کہہ رہا تھا کہ وہ اپنا حساب لے کر چلتی بنے۔ ماہین مینیجر کی منتیں کر رہی تھی کہ اسے نوکری سے نہ نکالے ورنہ اس کا شوہر اسے طلاق دے دے گا۔ یہ تو تمہیں ہمارے معزز کسٹمر کو تھپڑ مارنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا۔ لیکن سر انہوں نے میرے ساتھ بدتمیزی کی تھی، ماہین نے روتے ہوئے کہا۔ ایسا بھی کیا کر دیا تھا؟ اس نے صرف تمہارا ہاتھ ہی تو پکڑا تھا اور تم نے تھپڑ ہی دے مارا۔ اس نوکری میں اتنا سب تو چلتا ہے، آج تک کسی لڑکی نے ایسی حرکت نہیں کی۔ اگر تم اتنی ہی عزت دار ہو تو اس نوکری پر آئی ہی کیوں ہو؟ مینیجر نے طنزیہ انداز میں کہا۔ ماہین زاروں قطار رو رہی تھی اور معافی مانگ رہی تھی۔ ارد گرد کھڑے لوگ ہم تماشا دیکھنے میں مصروف تھے۔ میری برداشت کی حد ختم ہو چکی تھی۔ بس کرو، میری بیوی کو تمہاری نوکری کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے ماہین کا ہاتھ پکڑا اور اسے لے کر باہر چلا آیا۔ میرا خون کھول رہا تھا۔ اگر میں کچھ دیر اور وہاں رکتا تو شاید مینیجر پر میرا ہاتھ اٹھ جاتا۔ میں ماہین کو لے کر گھر آ گیا تھا۔ میں بے حد شرمندہ تھا۔ مجھے تو علم ہی نہیں تھا کہ ماہین کو اتنا کچھ برداشت کرنا پڑا ہوگا۔ آج مجھے احساس ہوا تھا کہ میرے طرز عمل کی وجہ سے میرے گھر والے کس اذیت سے گزر رہے تھے۔ اب چاہے مجھے مزدوری ہی کیوں نہ کرنی پڑے لیکن تمہیں گھر سے باہر نہ جانے دوں گا، میں نے ماہین سے کہا تو وہ حیران رہ گئی تھی۔ میں ایک کوچنگ سینٹر میں بچوں کو پڑھانے لگا تھا۔ تنخواہ کم تھی لیکن میں مطمئن تھا کیونکہ شام کو میں خود بھی ایک کالج میں پڑھ رہا تھا۔ ماہین بھی گھر میں بچوں کو ٹیوشن پڑھا دیتی تھی۔ اوپر والے پورشن کا کرایہ آ جاتا تھا۔ گھر کا گزارا چل رہا تھا کیونکہ اب میں نے عیش و آرام کی زندگی چھوڑ کر سادہ زندگی اپنا لی تھی۔ عید آئی تو میں نے پہلی بار اپنی تنخواہ سے ماہین اور اپنی بہنوں کے بچوں کے لیے چھوٹے چھوٹے تحائف خریدے تھے۔ میں ان سے ملنے گیا تو وہ مجھے دیکھ کر حیران رہ گئی تھیں۔ شاید ان کو امید نہ تھی کہ میں کبھی ان سے ملنے جاؤں گا۔ میں اپنی تعلیم مکمل کر رہا ہوں۔ وہ یہ جان کر بے حد خوش تھی۔ میں جان چکا تھا کہ حقیقی خوشی کا احساس صرف اپنوں کے ساتھ ہے۔ پیارے ناظرین، کہانی پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل سچی کہانیاں اردو کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو مزید کہانیاں اور واقعات مل سکیں۔ آپ کے خیالات ہمارے لیے اہم ہیں تو کمنٹس میں اپنی رائے ضرور شیئر کریں۔